بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ بڑے کریم بڑے دل نوازے ہیں آقا جو گر پڑوں تو حضور آپ ہی اٹھاتے ہیں غم و خوار کسی سمت سے نہیں چلتا وہ اپنے دامن رحمت میں جب چھپاتے ہیں وہ اپنے دامن رحمت میں جب چھپاتے ہیں اور نبی کے عشق سے جو دل کو جگمگاتے ہیں وہ خوش نصیب مدینے بلائے جاتے ہیں تو جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلوا علیہ وآلہ نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام ہی دیکھنے والے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں اپنی ٹرانسمیشن نور رمضان میں خوش آمدید کہیں گے، اور تمام ہی دیکھنے والے ناظرین کو آپ کے میزبان بابر مغل کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا روزہ آپ کا خیر و عافیت سے گزر رہا ہوگا اور افطاری کی آپ لوگ تیاری کر رہے ہوں گے۔ جیسا کہ ناظرین محترم روزانہ آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں جس میں بہت ہی خوبصورت انداز میں علمی گفتگو اور معروف ثنا خواہ حضرات اپنی عقیدت پیش فرما رہے ہیں۔ آج بھی اسی طریقے سے ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہیں عالم اسلام کے مشہور معروف عالم دین حضرت علامہ مولانا در محمد نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب کیسے ہیں؟ کرم مالک، آپ سنائیں خیریت؟ علامہ صاحب روزے کیسے گزر رہے ہیں؟ الحمدللہ بہت اچھے۔ جیسا کہ ناظرین محترم آپ روزانہ ہمارے پروگرام کا ایک موضوع ہوتا ہے، آج کے جو ہمارا پروگرام ہے اس کا موضوع ہے تراویح۔ رمضان المبارک کی بابرکت لمحات میں تراویح ایک ایسا جز ہے جو ہر روز نماز عشاء کے بعد 20 رکعت پڑھی جاتی ہیں۔ اسی سلسلے میں آج علامہ صاحب تشریف فرمائے ہیں، اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ علامہ صاحب تراویح کی فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان المبارک میں
ثواب کی نیت سے ایمان کی حالت میں روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اور آگے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان المبارک راتوں میں ثواب کی نیت سے ایمان کی حالت میں قیام کرتا ہے تو یہ قیام اس کے لیے بھی مغفرت کا ذریعہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس قیام کے صدقے سے اس کے صغیرہ گناہوں سے درگزر فرما لیتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ رمضان المبارک میں جو ثواب ہے وہ کئی گنا بڑھ کر ہے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عام دنوں میں جب آپ ایک نفل پڑھتے تو ایک نفل ہے، اور جب آپ رمضان المبارک میں وہ ایک نفل ادا کر لیتے ہیں تو وہ فرض کے برابر ہے، اور جب رمضان المبارک میں آپ ایک فرض ادا کرتے ہیں تو وہ 70 فرضوں کے برابر ہے۔ تو یقیناً اس بابرکت مہینے میں جو بھی عبادت ہے اس کو دگنا ثواب ہے۔ تو تراویح کی نماز یقیناً جو لوگ پڑھتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے، تو اس کی بڑی ثواب ہے اور بہت ہی زیادہ اس کے ثواب ہے۔ تو یقیناً جو لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں وہ خوش قسمت ہے، اور جو لوگ اس سے محروم ہیں انہیں اس پر ذرا غور کرنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، تو گویا کہ وہ اس مغفرت سے اور اس ذریعے سے جو ہے وہ محروم ہو رہے ہیں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ممبر پر تشریف لائے تو آپ نے خلاف معمول 3 مرتبہ آمین فرمایا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا ماجرا ہے کہ آج آپ خلاف معمول جب ممبر پر تشریف لائے تو آپ نے 3 مرتبہ آمین فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت میں ممبر پر آیا ہوں، پہلی سیڑھی پر جیسے ہی میں نے قدم رکھا تو جبرائیل امین میرے پاس آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا اور اپنے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بنایا۔ اور پھر جیسے ہی دوسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو جبرائیل امین میرے پاس آیا اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو پایا اور اپنے لیے ان کو ذریعہ نجات نہیں بنایا۔ اور جیسے ہی میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر جبرائیل امین نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود پاک نہیں پڑے۔ تو میں نے اس پر بھی کہا آمین۔ تو اس حدیث کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یقیناً اس میں فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے مہینے کو حاصل کر لے اور اپنے لیے اسے ذریعہ نجات نہ بنائے، اور اس حدیث میں جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان المبارک میں ثواب کی نیت سے ایمان کی حالت میں قیام کرتا ہے تو یہ قیام اس کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ تو یقیناً یہ تراویح کی نماز جو ہے وہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ تراویح میں زیادہ سے زیادہ ہم ذوق و شوق کے ساتھ، صرف یہ 20 رکعتیں پوری کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایک ذوق کے ساتھ، ایک شوق کے ساتھ ہم اس میں داخل ہو جائے تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ تراویح جو ہے یہ فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے؟ تراویح جو ہے وہ مرد و عورت بالاتفاق سنت مؤکدہ ہے، دونوں پر، مرد پر بھی ہے عورت پر بھی ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اور آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بھی تراویح کی نماز ادا فرمائی، اور پھر آپ نے اس ڈر سے اسے ترک فرمایا کہ امت پر فرض نہ ہو۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں دور خلافت میں آپ ایک روز جب مسجد میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ لوگ مختلف مسجد کے کونوں میں کھڑے ہو کر نماز تراویح ادا کر رہے، کہیں 2 ساتھی ہے، کہیں 3 ہے، کہیں کوئی اکیلا نماز پڑھ رہے تراویح کی نماز۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ کیوں نہ میں تمام لوگوں کو ایک ساتھ جمع کر لوں اور ایک امام کے پیچھے پھر یہ لوگ نماز تراویح ادا کر لیں۔ پھر اس کے لیے آپ نے امام منتخب فرمایا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو مشہور صحابی ہے اور بہت خوبصورت قرآن پڑھنے والے تھے۔ تو آپ نے حضرت ابی بن کعب کو منتخب فرمایا امام، اور تمام لوگوں کو جمع فرمایا اور حکم ارشاد فرمایا کہ کل سے اب تمام لوگوں نے انہی کے پیچھے نماز تراویح ادا کرنی ہے۔ پھر دوسرے دن جب آپ تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ سارے صحابہ، تمام لوگ جو ہے وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز تراویح ادا فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھ کر فرمایا واہ کتنا ہی خوبصورت بدعت ہے، کتنا ہی اچھا بدعت ہے۔ تو اب قیامت تک جتنے بھی لوگ نماز تراویح ادا کر رہے ہیں تو وہ تو اس کا ثواب حاصل کر رہے، تو اس کے ثواب کے ساتھ ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کا ثواب مل رہا ہے۔ سلام صاحب، تراویح عورتیں گھر میں پڑھ سکتی ہیں یا مساجد میں
پڑھ سکتی ہیں؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے اور یقیناً ناظرین چاہتے بھی ہوں گے کہ اس سوال کا جواب ہمیں مل جائے، مگر اس پہ ایک محتاط قول جو ہے میں اسے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ علماء کی مختلف آراء ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ مساجد میں خواتین جا کر تراویح پڑھ سکتی ہے، اور بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ نہیں جا سکتی ہے۔ تو بہرحال جہاں پردے کا اہتمام ہو اور پردے کے ساتھ خواتین جا سکتی ہے تو انہیں یہی حکم ہے کہ وہ جا کر مساجد میں نماز پڑھ لیں، اور جہاں پر پردے وغیرہ کا انتظام نہ ہو اور صحیح طریقے سے انتظام نہیں ہو پاتے ہو تو پھر اس میں بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں پڑھ لیں، نماز پڑھ لیتی ہے۔ یعنی کہ دونوں نے پڑھنی ہے، مرد اور دونوں پر نماز تراویح جو ہے وہ سنت موقدہ ہے، دونوں پر ہے۔ اگر خواتین کے لیے انتظام ہے، اگر نہیں تو گھر میں انتظام کر سکتے تو گھر میں انتظام کر لے، ٹھیک ہے، گھر میں جماعت کے ساتھ انتظام ہو سکتی ہے تو جماعت کے ساتھ انتظام کر لے، نہیں تو پھر وہ تنہا پڑھ لیں گی۔ اچھا علامہ صاحب، دیکھا گیا ہے کہ 6 روزہ تراویح، 10 روزہ تراویح، 12 روزہ تراویح، تو علامہ صاحب یہ صرف یہاں تک رہ گئے یا پورے رمضان تراویح پڑھنی ہے؟ دیکھیں، تراویح جو ہے پورے رمضان میں ہے، چاند رات سے لے کر چاند رات تک، آخری چاند رات میں تو نہیں ہے، یعنی چاند رات تک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تراویح جو ہے وہ مکمل ہے، اور مکمل تراویح میں جو ہے ایک مرتبہ قرآن پاک سننا یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ کہیں جو ہے وہ 3 روزہ ہے، کہیں 6 روزہ ہے، کہیں 15 روزہ ہے، کہیں کتنا روزہ ہے، تو وہ لوگ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ چلو وہ جو قرآن کو سننے کا جو ثواب ہے نا، ایک مرتبہ ہم قرآن پاک تراویح میں سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کاروبار کی وجہ سے ہم اپنے کاروبار میں مشغول رہیں گے اور قرآن کو پھر سن نہیں سکیں گے۔ البتہ وہ لوگ پھر نمازی، ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ لوگ نماز تراویح پڑھتے ہوں گے، ایسے نہیں ہے کوئی نماز تراویح چھوڑ کر کاروبار میں گئے ہو، مگر ظاہر ہے وہ مصروفیات اس وجہ سے پھر وہ نماز تراویح کو کہیں مؤخر کر لیتے ہیں یا کہیں جو ہے اس کو مختصر کر کے پھر وہ اپنے کاروبار کی طرف چلے جاتے ہیں۔ مگر میں یہاں پر ناظرین کے سامنے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں 3 روزہ آپ نماز تراویح پڑھ رہے ہیں یا 6 روزے پڑھ رہے ہیں، مگر قرآن کو احتیاطاً پڑھنا یہ ضروری ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ ہم کاروبار کرتے ہیں، پورے ماہ ہم کاروبار کر لیں، کاروبار سے منع نہیں ہے، مگر کم از کم 1 مہینہ ہم یہ بھی تو خاص کر لیں کہ ہم اللہ کے کلام کو سنیں، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کو قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو یقیناً جہاں 6 روزہ ہے، 3 روزہ ہے، وہاں تو پھر ترتیل کا کون خیال رکھے گا، اور ظاہر سی بات ہے اس میں 15 10 سپارہ پڑھنے ہوتے ہیں تو بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں ہم کہ یہ مہینہ کم از کم 1 سے 2 گھنٹہ ہم نکال کر ایک ایسے قاری کے پیچھے، ایک ایسے امام کے پیچھے نماز تراویح ادا کر لے کہ جہاں کم از کم ہم قرآن کو سکون کے ساتھ سن لے اور اطمینان کے ساتھ ہم قرآن کو سن کر نور قرآن سے اپنے آپ کو منور کر سکے، اور قرآن کی جو رحمتیں ہیں، جو قرآن کی برکتیں ہیں، ہم انہیں حاصل کر سکے۔ یقیناً اللہ کے رحمتوں کا نزول ہے اور یہ ماہ رمضان المبارک ہے، تو اس میں اگر ہم قرآن کو سنیں گے اور دل لگی سے سنیں گے، اور کم از کم یہ 1 مہینہ ہے، اس میں ہم یہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہم سے کیا فرما رہا ہے۔ پورے سال میں ہم مصروف رہتے ہیں اور یہ 1 مہینہ اس میں بھی ہم مصروف رہے تو پھر ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس جو ہے نا قرآن میں کیا ہے۔ تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو خود پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کو نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، جہاں درس قرآن وغیرہ کا اہتمام ہے، تو ناظرین کو چاہیے کہ وہاں پر بیٹھ کر کم از کم سن لے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں کیا حکم ارشاد فرمایا ہے اور ہمیں کس طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کرنی چاہیے۔ دیکھیں آج جو ہے ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ پریشان ہے، اور پریشانی کی وجوہات بھی سب کے سامنے ہے، اور اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے قرآن کو اور احکامات الہی کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو آج اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو کا سلسلہ علامہ صاحب کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done.
वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन नूर रमज़ान में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ब्रेक में जाने से कबल आपने हमारी गुफ्तगू समाअत फरमाई। बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में अल्लामा साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी है। इस वक्त हमें ज्वाइंट किया है एक बहुत ही खूबसूरत सनाख्वाह, मशहूर मारूफ सनाख्वाह, सिंध के शहर जैकमाबाद से तशरीफ़ लाए हैं खुसूसी तौर पर शाज़ेब अली कादरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शाज़ेब भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। कैसे गुजर रहा है आपके रोज़े? बड़ा अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। सिंध में तो गर्मी ज़्यादा है बहुत ज़्यादा। इंशाअल्लाह शाज़ेब भाई से हम नाते भी सुनेंगे और अपने मौजू को कंटिन्यू करेंगे। शाज़ेब भाई, मैं चाहूँगा कि यहाँ पर आप एक कलाम पेश फरमाएँ। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को गम मत लाए, अनवार बनाए हुए हैं। लो मदीने की लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को गम मत लाए, अनवार बनाए हुए हैं। और हाज़िरो नाज़िरो नूरो बशरो गैब को छोड़, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। और कश्तियाँ अपनी कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं। क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। और बड़ा ही प्यारा कलाम, और ये एक शेर बहुत ही कलाम अच्छा है और कलाम का ये शेर तमाम ही बेहतरीन। नाम आते ही नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर, नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर, तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं, तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को गम मत लाए, अनवार बनाए हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में हमारे मेहमान सनाख्वाह जो कि जैकबाबाद से तशरीफ़ लाए हैं, शाज़ेब अली कादरी ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में पीर नसीरुद्दीन शाह साहब का कलाम पेश फरमाया। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इनके आवाज़ में और बरकत अता फ़रमाए, इनको और कामयाबियाँ और उरूज अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह हम चलेंगे अपने मौजू की जानिब। तरावी के लिए हमारा मौजू चल रहा था। अल्लामा साहब, ब्रेक में जाने से कबल जैसे कि आपने ज़िक्र किया कि जो 3 रोज़ा, 5 रोज़ा, 6 रोज़ा तरावी होती है, तो इसके अंदर 10 सिपारे, 6 सिपारे पढ़ने होते, तो लाजमी बात है कि स्पीड में पढ़े जाएंगे तो उसका तसलसल नहीं होता। तो अल्लामा साहब, ये स्पीड में सुनना बेहतर है या एक तहम्मुल के साथ सुना जाए कुरान पाक, वो ज़्यादा बेहतर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैं अभी अर्ज़ी कर रहा था कि देखिए अल्लाह ताला ने हमसे यही फ़रमाया कि कुरान को समझो, और हमें हर एक को यही गौर करने की ज़रूरत है कि हम कुरान को समझें। और जहाँ 6 रोज़े, 3 रोज़े वग़ैरह होते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब इमाम साहब अल्लाह अकबर करते तो पीछे लोग जो है ना बैठकर चाय पी रहे होते हैं, और जैसे ही हम सब रुकू में चलते हैं तो सारे जो है ना वो भागकर रुकू में पहुंच जाएंगे। और फिर उसके बाद जो है ना दूसरी रकात में इमाम साहब मुख्तसर तिलावत करते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो सलाम फेर दिया, फिर लोग उस तरीके से बैठक लगा के पीछे बैठे होते, इमाम साहब और उनके साथ 4 आदमी या 5 आदमी खड़े होकर नमाज तरावी अदा कर रहे होते। जब
5 5 6 रोज़े जब चल रहे होते। तो इन्हीं के लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वइदा क़ामू इलस्सलात क़ामू कुसाला, कि बाज़ ऐसे लोग भी होंगे जो नमाज में खड़े होंगे मगर सुस्ती के साथ खड़े होंगे, इसे मुनाफिकों का नमाज कहा गया। तो हमें इससे गुरेज करनी चाहिए। और अगर ठीक है कहीं हम पढ़ते हैं 3 रोज़े 6 रोज़े, तो हम शुरू से इमाम के साथ रहे और आखिर तक इमाम के साथ रहे और कुरान को गौर और फ़िक्र के साथ सुननी चाहिए। ठीक है, अगर 6 रोज़े के हम बिल्कुल उसे बाज़ उलमा ने तो मना भी फरमाया है कि इसमें ना करें, मगर अगर कहीं 6 रोज़ा 3 रोज़ा है भी सही तो उसमें भी हमें कम से कम इमाम के साथ रहना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो बेहतर यही है कि हम जो है वो कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ें और ठहर ठहर कर ही कुरान को सुनने का एहतिमाम करें कि अल्लाह ताला हमसे क्या फरमा रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद हमें दिया है इस पर गौर व फ़िक्र करने के लिए। और यकीनन यही कुरान हमारे लिए रुश्द व हिदायत है और क़यामत तक यही हमारे लिए ज़रिया निजात भी है और हमारे लिए रुश्द व हिदायत भी है। आज एक मुसलमान को अगर ये मालूम ना हो कि कुरान में क्या है, यकीन आज जो है 95% नहीं तो कम से कम 90% यही लोग हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि कुरान में अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है। तो इसलिए आज हमें गौर व फ़िक्र की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में हमसे क्या फरमा रहा है और ईमान के क्या तकाज़े हैं और हमें किस तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर करनी है, वो सारी चीज़ें कुरान के अंदर मौजूद है। आज हम मसनूयात की तरफ जा रहे हैं, कुरान को छोड़कर हम दूसरी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। जैसे अल्लाह ने फरमाया कसराबिन बिक़ियातिन यहसबुहु ज़मआनु माअ, जैसे कि प्यासा जानवर जो है रेत के ऊपर चमक को देखकर पानी समझकर उसके पीछे भाग रहा है। आज हमारी मिसाल भी ऐसी है। आज हम गैर को देखकर कुरान को छोड़कर गैर के पीछे भाग रहे हैं। आज हमें चाहिए कि हम बहैसियत मुसलमान कुरान को ले लें और कुरान का मुताला करें, कुरान को गौर से पढ़ें, तो हमें सब कुछ पता चल जाएगा कुरान में अल्लाह ने हमें क्या पढ़ रहे हैं लेकिन कुरान समझ नहीं रहे। कुरान पढ़ रहे, यकीनन जैसे आपने फरमाया कुरान हम पढ़ते हैं मगर समझने की कोशिश नहीं करते हैं। याद रखिएगा कुरान को समझना पढ़ने से ज़्यादा अफजल है। कुरान को समझना, अगर एक आदमी है रोज़ाना 1 सिपारा तिलावत कर रहा है और एक आदमी वो है जो 1 आयत तिलावत करता है मगर उसके पूरे तफासिर को समझने की कोशिश करता है, तो वो जो 1 आयत है जिसको समझ के जो पढ़ रहा है वो 1 सिपारा तिलावत करने वाले से अफजल है। सही। अल्लामा साहब, जैसा कि आपने कहा तो जो कुरान पाक रमज़ान मुबारक में देखा गया लोग समझ के नहीं पढ़ते, एक स्पीड लग रही होती है कि 8 कुरान मैंने पढ़ लिए, 10 कुरान मैंने पढ़ लिए, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? वही मैंने अभी आपके सामने अर्ज़ की। अगर एक आदमी ऐसा है जैसे कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से रिवायतों में मौजूद है कि आप रमज़ानुल मुबारक में 61 कुरान पाक तिलावत करते थे। माशाअल्लाह। 61 कुरान पाक। एक जो है कुरान पाक आप दिन में पढ़ते थे, एक कुरान पाक आप रात में तहज्जुद में पढ़ा करते थे और एक कुरान पाक आप जो है वो नमाज तरावी में पढ़ते थे। तो रोज़ाना 1 कुरान पाक रोज़ाना और 1 कुरान रात में, तो यूँ 30 दिन में और 30 रात में ये 60, और 1 कुरान पाक आप जब रात में तरावी में पढ़ा करते तो 61 कुरान पाक। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा 61 कुरान पाक तिलावत किया करते थे। तो चलो समझने के बजाय जो लोग कुरान पढ़ रहे 6 कुरान 7 कुरान, उन्हें भी हम इस पर जो है दाद तहसीन पेश करते हैं, कम से कम कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं और इस मामूल को जारी रखें। मगर उनके लिए मैं यही अर्ज़ करूँगा, उनके लिए यही पैगाम है कि जहाँ आप कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कर रहे हैं तो वहीं पर आप उसे समझने की भी कोशिश कर लें। हाँ, अगर वो ऐसे अफराद है जो वाकई कुरान के समझने वाले हैं और कुरान के हामिलीन में से है, उलमा में से है, अगर वो इस अंदाज से कुरान को पढ़ रहे हैं तो हम उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। वाकई उनका ये बहुत अच्छा अमल है। अल्लाह ताला हमें भी उनके सदक़े से कुरान पाक तिलावत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तरावी जो है मस्जिद में पढ़ना तो अफजल है। अगर कोई शख्स घर में एहतिमाम करता है घर में तरावी, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल जायज़ है। मगर जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की सवाब है वो घर में इससे महरूम रहेगा। वैसे जो है नॉर्मली घर में एहतिमाम करना नमाज तरावी के लिए इसमें कोई हर्ज नहीं है, जायज़ है। मगर सिर्फ ये कि सवाब में कमी है, क्योंकि मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का सवाब है और वहाँ वो इस सवाब से महरूम रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन कराम, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला अल्लामा साहब के साथ जारी व सारी है। नाज़रीन कराम, यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। इंशाअल्लाह हाज़िर होते हैं ब्रेक के बाद। Faber Fusion is a company run by clinicians.
When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको अपनी रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात नूर रमज़ान में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन कराम, ब्रेक में जाने से कबल हमारी गुफ्तगू का सिलसिला अल्लामा साहब के साथ जारी सारी था और हमारे साथ एक और मेहमान जैकमाबाद से तशरीफ़ लाए हुए हैं, शाज़िब अली कादरी तशरीफ़ फरमा हैं। इंशाअल्लाह इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। शाज़िब भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं खैरियत से? शाज़िब भाई, आप कब से नात पढ़ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 8-9 साल का था, तब से शौक़ चढ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हुजूर का करम जारी है। अच्छा, ये शौक़ आपका हुआ कैसे? बस एक घर का माहौल भी था, हाँ, और दोस्त भी थे, मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरे अपने अब तो उस्ताद हैं मोहम्मद फ़रहान अली कादरी, तो उनके साथ होते थे मोहल्ले के हिसाब से भी। उसके बाद वो मेरे उस्ताद हो गए अल्हम्दुलिल्लाह आज। तो शाज़िब भाई, आपने किसी मुकाबलों में स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ में पार्टिसिपेट किया? अल्हम्दुलिल्लाह सिंध लेवल पे भी लड़ा हूँ मैं, मुकाबले वाले हिसाब से, और डिस्ट्रिक्ट वाले हिसाब से भी अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड फर्स्ट पोजीशन पे मतलब आज तक आता रहा हूँ। आज तक सिर्फ आपने जैकमाबाद के अंदर ही प्रोग्राम किए हैं? जैकमाबाद से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में मतलब अपने उस्ताद के साथ भी गया हूँ और ख़ुद भी अपनी महफ़िलें करता रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा वाक़या इतने सालों में, कोई एक ऐसी महफ़िल आपके साथ गुजरी हो जो आपको याद? बस एक शिक्षा मिली थी, मतलब जैसे सीखना पड़ा था, जैसे सीख मुझे मिल गई थी। एक महफ़िल में मैं पढ़ रहा था पंजाब की किसी सिटी में, तो वहाँ पे अलहाज अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी साहब नात ख़ान वो भी बैठे थे, तो मैंने माइक को मतलब अपने होंठों के करीब रखा हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो उस्ताद नात ख़ान है, उस्तादों के भी उस्ताद हैं, तो उन्होंने मुझे मतलब अपने बच्चों की तरह समझाया कि बेटा नात जब भी पढ़ें तो थोड़ा मुंह से डिस्टेंस हो माइक का, इको वाले को भी तकलीफ़ ना हो और आपको भी, आपका आवाज़ भी लोगों तक सही पहुँचेगा। तो मतलब ये एक छोटा सा वाक़या मेरे साथ हुआ था। नात ख़वानी के अलावा आपकी क्या मसरूफ़ियात रहती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह स्टडी वगैरह जारी है मेरी, तो उस हिसाब से बदल ये भी प्रोफेशनल में हो गया हूँ अभी नात ख़ान। कोई वर्किंग के लिहाज से? वर्किंग के लिहाज से सेंटर है अपना, उस हिसाब से मतलब उन्हीं में भी जॉब भी है। बस यही है मसरूफियात हैं आजकल की। शाज़िब भाई बहुत खूब। शाज़िब भाई, आगे आप किस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहेंगे आफ्टर स्टडी? आफ्टर स्टडी मैं तो दोनों को कंटिन्यू करना चाहता हूँ, क्योंकि नात ख़वानी तो इंशाल्लाह मरते दम तक है। इन प्रोफेशनल आफ्टर स्टडी आप क्या करना चाहेंगे? आफ्टर स्टडी कोई जॉब के लिए अप्लाई करता रहता हूँ, और अगर इंशाल्लाह जॉब हो गई गवर्नमेंट की तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बस उसी पे जारी रहेंगे। नाज़रीन किराम, आपने गुफ्तगू सुनी है हमारे मेहमान सना ख़्वा की, इंशाल्लाह यहाँ पर शामिल करेंगे इनके खूबसूरत कलाम। शाज़िब भाई, इतना काफ़ी है ज़िंदगी के लिए, इतना काफ़ी है ज़िंदगी के लिए, रख ले आका जो नौकरी के लिए, इतना काफ़ी है ज़िंदगी के लिए। आ गए कब्र में बिछुड़वाने, आ गए कब्र में बिछुड़वाने, बस दर्द कितना है उम्मती के लिए, इतना काफ़ी है ज़िंदगी के लिए। लंबे सजदे किए नबी ने कहा,
لمبے سجدے کیے نبی نے کہا اے نواسے تیری خوشی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، اور دید مانگی ہے ان کی حاکم، دید مانگی ہے ان کی حاکم، میں نے بس وقت آخری کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لیں سرکار جو نوکری کے لیے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام پیش فرما رہے تھے شاداب علی قادری۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ علامہ صاحب، تراویح کے اندر قرآن پاک پڑھنا زیادہ افضل ہے یا خود سے پڑھنا زیادہ افضل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، تراویح میں قرآن پاک پڑھنا وہ الگ چیز ہے، اور الگ سے قرآن پاک کو پڑھنا ایک الگ چیز ہے۔ ویسے تو یہ روایتوں میں موجود ہے کہ جو قرآن پاک پڑھنے والا ہے اسے ایک حرف کے بدلے میں 10 ثواب، اور جو سننے والا ہے اسے ایک حرف کے بدلے میں 30 ثواب ہے۔ اور قرآن پاک کو ویسے بھی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو حدیث مبارکہ میں آئے کہ جو شخص قرآن پاک کو تلاوت کرتا ہے، تو عام دنوں کی بات کر رہا ہوں میں، اس میں رمضان اور غیر رمضان کا کوئی شرط نہیں ہے، عام دنوں میں بھی فرمایا جو شخص رمضان المبارک میں جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اسے ایک حرف کے بدلے میں 10 نے کیا۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ الف لام میم ایک ہے، ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا کہ اس میں الف جو ہے ایک الگ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، یعنی ایک حرف کو الگ الگ، یعنی الف لام میم ایسے کر کے ہر حرف کے بدلے میں فرمایا کہ 10 نیکیاں ہیں۔ تو یقیناً قرآن پاک کو نماز میں پڑھنا اس کی اپنی ثواب ہے، اور نماز سے ہٹ کر عام روٹین میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا اس کی اپنی ثواب ہے اور اس کی اپنی اجر ہے۔ اور جو قاری صاحب قرآن پاک کو نماز میں تلاوت کر رہے ہیں یقیناً وہ فضیلتوں کے حامل ہے، اس کی اپنی ثواب ہے، اور اس کا قاری صاحب کا اپنا ایک مقام و مرتبہ ہے۔ اور جو لوگ سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، غور کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ، جیسے ابھی میں نے پیچھے عرض کیا تھا نا کہ پیچھے بیٹھ کر چائے چل رہی ہو اور پھر قاری صاحب پڑھ رہے ہو، اس سماعت کی بات نہیں چل رہی ہے۔ جیسے بھی قرآن کے لیے یہی فرمانا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اسے تم غور سے سنو تاکہ تم پر رحمت اللہ تعالیٰ کی نازل ہو، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ تو ہمیں جب قاری صاحب تلاوت کر رہے ہو نماز تراویح کے اندر تو پھر ہمیں غور و فکر کے ساتھ اسے سننے کی ضرورت ہے، اور اگر ہمیں پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی نماز تراویح میں تو یہ سونے پہ سہاگا ہے، اور اس کے علاوہ بھی جب ہم قرآن پڑھیں تو یقیناً اس میں بھی بے شمار ثواب ہے۔ چلو صاحب، یہاں پر ایک سوال بنتا ہے کہ اکثر اوقات ہم نے سنا ہے کہ جب قرآن پاک اگر تراویح کی صورت میں اور رمضان کے آخری عشرے میں شبینے ہوتے ہیں مختلف مساجد میں، اور قرآن پاک تلاوت کر رہا ہو بندہ، پڑھا رہا ہو شبینہ یا تراویح پڑھا رہا ہو، تو اس دوران ہم الگ سے قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ بالکل، جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، نماز میں ہو یا اس کے علاوہ ہو، تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ فرمان وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن کی تلاوت ہو تم اسے غور سے سنو تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ تو چاہے وہ نماز میں ہو، اس لیے نماز میں امام کے پیچھے تلاوت کرنے سے منع کیا گیا تاکہ قرآن کو تم غور سے سنو اور اس میں غور و فکر کرو۔ اور اسی طریقے سے شبینہ وغیرہ کے جیسے آپ بات کر رہے ہیں تو یقیناً اس میں بھی یہی ہے، جب قاری صاحب پڑھ رہے ہیں اور اگر پیچھے لوگ باتیں کر رہے ہیں، گپے لگا رہے ہو، تو اس سے ہمیں منع کیا گیا تاکہ جو قاری صاحب پڑھ رہے ہیں کہ سب اس کے ساتھ مل کر قرآن پاک کو سنیں، تاکہ قرآن کا جو ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، وقار ہے، وہ برقرار رہے،
ورنہ اگر 2 پڑھ رہے 6 پیچھے باتیں کر رہے تو پھر قرآن کا کہاں وقار رہے گا؟ اور دیکھنے والا یہی کہے گا کہ یہ مذاق ہی ہو رہا ہے۔ تو آج کل زیادہ تر معاشرے میں یہی ہو رہا ہے کہ ایک قاری صاحب پڑھ رہے 2 قاری صاحب کے ساتھ ہے تو 6 پیچھے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں۔ تو ایک تو مسجد میں ویسے باتیں کرنے سے منع ہے، اور پھر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو اور ہم پیچھے مسجد میں بیٹھ کر باتیں کریں تو پھر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا علامہ صاحب، جیسے تراویحیں چل رہی ہیں، اب پورا قرآن پاک بندہ مکمل کر رہا ہے، اب بیچ میں کوئی اس کی تراویح رہ جاتی ہے کسی دن کی، یا جیسے 20 رکعتیں ہیں بندہ شامل ہوتا ہے 12ویں رکعت سے یا 15ویں رکعت سے، تو وہ پھر آگے کی جو اس کی رکعتیں رہ گئی وہ کیسے کنٹینیو کریں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی شخص درمیان نماز میں آ جائے تو سب سے پہلے تو اسے اپنی فرض ادا کرنے کی ضرورت ہے، جو عشاء کی فرض ہے۔ اگر اس نے ادا نہیں کی ہے اور نماز تراویح چل رہی ہو تو ایسا نہیں ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہو گیا اور تراویح کے بیچ میں ہی آ کر اللہ اکبر امام صاحب کے ساتھ مل جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ سب سے پہلے آ کر اپنی عشاء کی جو 4 رکعت ہے اسے فرض کو ادا کر لے گا۔ فرض ادا کرنے کے بعد جو ہے پھر جو ہے وہ امام تراویح کے ساتھ مل جائے گا۔ اب امام 12ویں رکعت میں ہے، 13ویں میں، 14ویں میں، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، جتنی بھی رکعتیں امام کے ساتھ میسر آ جائے وہ پڑھ لے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے امام کے ساتھ جو ہے وہ وتر بھی پڑھ لے گا، کیونکہ وتر جو ہے وہ جیسے ہی تراویح ختم ہوتی ہے اس کے بعد وتر پڑھ لیتے ہیں لوگ، تو امام کے ساتھ جو ہے وہ وتر بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے۔ اور پھر جب لوگ جس سنتوں کے نفلوں کے پڑھنے کے بعد جیسے لوگ باہر نکل کر جا رہے ہوتے، اب وہ 2 4 6 رکعتیں جتنی بھی اس کے رکعتیں رہ گئی تھی اب وہ اپنی ان رکعتوں کو الگ سے پڑھ کر مکمل کر لے۔ یہاں پر میں ناظرین کے لیے ایک بات عرض کرتا چلوں، چاہے وہ نماز تراویح ہو یا عام نمازوں کی بات ہو، حدیث مبارکہ میں آتا ہے وَإِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعُونَ وَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ وَإِذَا أَقَمْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا۔ جب نماز جماعت کھڑی ہو جائے تو اس کے بعد تم جماعت کے لیے جب آ جاؤ تو سکون کے ساتھ آ جاؤ، اطمینان کے ساتھ آ جاؤ، اور پھر جو رکعتیں تمہیں امام کے ساتھ میسر ہو جائے تو وہ تم امام کے ساتھ ادا کر لو، اور جو رکعتیں تم سے رہ جائے ان کو پھر بعد میں مکمل کر لو۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم پہلے تو انتظار کر لیں گے اذان ہو جائے، اذان کے بعد اب ہم تیاری کر لیں گے مسجد کے لیے، جیسے ہی جماعت شروع ہو جائے گی اب ہم گھر سے نکلیں گے، اب وضو خانے بھی آ جائیں گے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہڑا ہڑی سے مچ رہی ہوتی ہے، ہم جب رکوع سجدے میں جا رہے ہوتے پیچھے سے لوگ جو ہے نا ٹھپ ٹھپ کے آوازیں آتی ہیں اور لوگ جو ہے نا بھاگ بھاگ کر جماعت میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے حدیث میں منع فرمایا وَإِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعُونَ، جب جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر تمہیں دوڑ کر آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سکون و اطمینان کے ساتھ آ جاؤ۔ اس دوران اگر تمہارے کپڑے سیدھے نہیں ہیں، جیسے بعض کے اپنے دیکھو گا آستین جو ہے وہ اوپر ہوئی ہوئی ہوتی ہے وضو کرنے کے دوران، اس طریقے سے پانی جو ہے وہ، حالانکہ جو وضو کا پانی ہے اسے مسجد میں ٹپکانے سے منع کیا گیا ہے، مکروہ ہے، اور اسی کو جو ہے نا لوگ داڑھی سے اور جو ہے نا وہ چہرے سے پانی جو ہے لے کر اس کو مسجد میں ٹپکا ٹپکا کر جو ہے وہ بھاگ بھاگ کر مسجد میں اور جماعت میں آ کر شامل ہو رہے ہوتے۔ اور یہاں پر ایک اور جو مین چیزیں جو غلطی کر جاتے ہیں وہ یہ ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم آتے ہیں تو امام رکوع میں ہے، اب پیچھے سے آیا اللہ اکبر کے ہاتھ باندھے بغیر جو ہے نا فوراً سے جو ہے وہ امام کے ساتھ رکوع میں مل گیا اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے رکوع پا لیا۔ یاد رکھیے کہ ہاں ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے امام کو رکوع میں پا لیا لہٰذا ہم نے رکعت پڑھ لی، ایسا نہیں ہے، بلکہ امام کے جب امام رکوع میں ہو، ٹھیک ہے، اب جب پیچھے سے آ جائے تو آپ اللہ اکبر کہے، اور اس کے بعد جو ہے نا ہاتھوں کو باندھنا تو سنت ہے، اگر آپ ہاتھوں کو چھوڑے رکھتے ہیں یا ہاتھ باندھتے تو کم از کم ایک اللہ اکبر کے مقدار کے برابر کھڑا ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ ایک اللہ اکبر، ایک تو اللہ اکبر آپ نے کہہ کر ہاتھ باندھ لیے تھے، پھر اس کے بعد ایک اللہ اکبر کے مقدار کے برابر آپ کا کھڑا ہونا فرض، قیام ضروری ہے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ اب اگر آپ امام کو ایک اللہ اکبر کے مقدار کے برابر رکوع میں پا لیتے ہیں تو گویا آپ نے اس رکعت کو پا لیا، اگر اس سے پہلے امام کھڑے ہو جاتے ہیں تو گویا آپ کی یہ رکعت رہ گئی، تو پھر آپ اس رکعت کو بعد میں مکمل کر لیں گے۔ تو اس میں بھی لوگوں کو احتیاط کی ضرورت ہے، اور یہاں پر بھی لوگ اکثر غلطی کر جاتے ہیں۔ سر آداب مسجد میں یہ بھی آتا ہے کہ اکثر اوقات دیکھا گیا ہے جمعے کی نماز میں یا کوئی نماز ہو تو لوگ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ پہلی صف میں پہنچنا ہے، اب وہ 10 صفیں لگی ہوئی ہیں، وہ ایک دوسرے کے اوپر سے چھلانگیں مار مار کے آگے پہنچنا ہے۔ ہاں بالکل، آپ نماز جمعہ کی بات کر رہے ہیں، چاہے وہ نماز جمعہ ہو، نماز تراویح ہو، نماز عید ہو، یا صلاۃ التہجد ہو، صلاۃ الاوابین ہو، کوئی بھی نماز ہو، تو اس میں حکم یہی ہے آپ پہلے آئیے، پہلے پائیے، اور پہلی صف کی جو فضیلت ہے حضور نے فرمایا کہ اگر میں پہلی صف کی فضیلت کو لوگوں کے سامنے بیان کر دو تو تم لوگ جو ہے پہلے صف میں بیٹھنے کے لیے لڑو۔ تو اس لیے جو لوگ پہلے صف میں آنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ پہلے آ کر بیٹھ جائے، اور جو بعد میں آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جہاں جہاں ان کو موقع لگ جائے وہ وہیں پر بیٹھتے رہے۔ اگر یہاں پر اجازت ہو تو میں آخر میں ایک جو جمعے کی کیونکہ آپ نے موجود چھیڑ دی تو میں حدیث بیان کر کے میرے خیال سے پھر اس کے بعد گفتگو ختم کر لیتے ہیں، اور افطاری کا بھی بالکل میرے خیال سے ٹائم قریب ہے۔ بس حضور نے فرمایا کہ جمعے والے دن
فرشتے جو ہے وہ دروازوں پر، مسجد کے دروازوں پر آ کر بیٹھتے ہیں. جو سب سے پہلے نماز جمعہ کے لیے آتا ہے تو اسے ایک اونٹ کے برابر ثواب ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے تو اسے ایک بیل کے برابر، اور پھر اس کے بعد فرمایا جو تیسرے نمبر پر آتا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ ایک چھوٹا جانور جیسے بکرا وغیرہ اس کے برابر، اور جو اس کے بعد آتا ہے تو اسے ایک مرغی کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو اس کے بعد آتا ہے تو مرغی کے انڈے کے برابر اسے ثواب ملتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے فرشتے جا کر مسجد میں صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر جو لوگ آتے ہیں وہ ثواب سے محروم رہتے ہیں، یعنی وہ صرف فرض ادا کر لیتے ہیں، باقی ثواب سے جو وہ محروم رہ جاتے ہیں. تو ہمیں غور کرنی چاہیے، ہمیں جلد از جلد آ کر مسجد میں پہلے صف میں اور مسجد میں شامل ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے ہماری گفتگو سماعت فرمایا علامہ صاحب کے ساتھ، بہت ہی خوبصورت موضوع پہ گفتگو ہماری جاری و ساری تھی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اللہ پاک اس پہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی بہار خوب سے خوب تر لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضر کرام، انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے نئے مہمان، نئے سنخواہ حضرات کے ساتھ اور نئے موضوعات کے ساتھ. انشاءاللہ وقت ہوا ہے ہمارے اختتام کا، اور آپ جیسا کہ آپ کو علم ہے ہمارے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے دعا کے ساتھ. کل تک کے لیے اپنے میزبان بابر مغل کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. مولا کریم، ان بابرکت لمحات میں ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مولا کریم، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما. مولا کریم، ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم، ہم سب کو رمضان المبارک کے ان بابرکت لمحات میں مولا کریم زیادہ سے زیادہ برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم، ہم سب کے روزوں کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مولا کریم، ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما. مولا کریم، ہم سب کے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. په سرمایه کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ.
د غیر ملکی طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زمون پروګرام کې بزنس انفارمیشن ټیکنالوژي پروګرامینګ پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زمون مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زمون ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ. OTTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार. दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए. बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.